باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبع ہداہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ آئیے ہم اور آپ کچھ عرض معروض سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہماری گفتگو عقائد کے متعلق چل رہی ہے اور کچھ باتیں ہم نے اس تعلق سے جان لی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سلسلے میں اس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کے صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کے احکام میں کوئی شریک نہیں، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر حادث سے پاک ہے، یعنی ہر وہ چیز جو فنا ہونے والی ہے، جو پہلے نہ تھی بعد میں ہوئی، ایسی کسی بھی ہر چیز سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی تقدیر لکھ کے رکھی ہے، بندوں کی تقدیر بنائی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ بندہ جو کرنے والا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالی چونکہ جانتا ہے، اور وہ ازل سے ہی معلوم ہے کہ فلاں بندہ کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، کس راستے پر چلے گا، کس کو اختیار کرے گا، کس کو چھوڑے گا، وہ تمام چیزیں اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اسی جاننے کے مطابق اس نے ہر شے کی تقدیر لکھ دی، ہر بندے کی تقدیر لکھ دی کہ یہ بندہ یہ کرے گا اور جنت میں جائے گا، فلاں بندہ ایسا کام کرے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اس نے تقدیر بنائی۔ تو تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی تو اب بندہ مجبور ہو گیا اور اسی کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتایا گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسا ہم کرنے والے تھے اسی کے مطابق تقدیر لکھی گئی، اور اسی کے مطابق جو ہے اللہ رب العزت نے ہماری تقدیر بنائی ہے۔ تو ہم جو کرتے ہیں وہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں، لہٰذا اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں اپنے اختیار سے تو ہمیں اس کا اچھا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا، اور اگر ہم برے کام کرتے ہیں اپنے اختیار سے اور جو ہے اپنے انتخاب سے، تو اللہ رب العزت اس کی بھی سزا ہمیں دے گا۔ یہ اس کا فضل ہے یا اس کا کرم ہے کہ اگر وہ چاہے تو شرک کے علاوہ دوسرے جو گناہ ہیں اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، وہ چاہے تو معاف فرما دے، جو خطا چاہے وہ معاف کر کے آپ کو جنت میں داخل کر دے۔ مگر اگر آپ نے کچھ برا کام کیا ہے تو عدل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت اس کی سزا آپ کو میدان محشر میں، قبر میں عطا فرمائے گا، اور اس سزا کو کاٹنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو، جو مومن ہیں جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ لہٰذا اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے اور بھی کچھ باتیں ہیں اس تعلق سے جو ہمیں جاننا چاہیے، اور اس کے مطابق ہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہت سے، مکان سے، زمانہ سے، حرکت و سکون سے اور شکل و صورت، تمام حوادثات سے پاک ہے نا۔
اس لیے کہ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ حادث ہے، یعنی فانی ہے، اور ان چیزوں کا خالق خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کے اوپر حاوی ہو جائے، یا اللہ رب العزت ان کے تحت ہو جائے؟ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا، عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ لہٰذا ہمیں جاننا چاہیے اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہت سے، یعنی کسی سمت سے، جگہ سے، زمانے سے، حرکت و سکون، شکل و صورت، تمام حوادثات سے پاک ہے، تمام حوادثات سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت کا دیدار صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہوا ہے اور انہی کے لیے خاص ہے۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا دیدار کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف دنیاوی زندگی میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نصیب ہوا، اور یہ انہی کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی کو ہو سکتا ہے دنیا میں اور نہ ہوا ہے۔ خاص طور سے بیداری کے عالم کی یہ بات ہے، بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے۔ لیکن آخرت میں تو انبیاء کو، صالحین کو، اور ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کچھ چہرے ایسے ہیں جو بہت خوش اور خرم ہیں اس دن، یعنی قیامت کے دن، اور کیا کر رہے ہیں؟ الی ربها ناظرہ، وہ جنت میں اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین کے دیدار کے سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی جو قطعی ہے، یقینی ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو آخرت میں تمام مومنین کو، تمام صالحین کو، تمام جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ دنیا میں جو ہم نے بات کی کہ سوائے سرکار کے، سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو دیدار نہیں ہو سکتا، یہ دیدار جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں ہم بات کر رہے ہیں۔ رہا اگر خواب کی بات لے لیں یا قلبی دیدار لے لیں، دل سے جو دیدار ہوتا ہے، کہ بہت سارے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں جو دل سے مشاہدہ کر لیتے ہیں، یعنی دل سے، ان کی دل میں بھی اللہ ایسی قوت اور طاقت دیتا ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں دیگر چیزوں کو، جو دیوار کے پیچھے چیزیں ہیں ان کو بھی وہ مشاہدہ کر لیتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ تو اس کو بولتے ہیں کشف، کہا جاتا ہے، اس کو کشف کہا جاتا ہے۔ تو رہا دل کے اعتبار سے یا الہام کے اعتبار سے یا خواب میں، تو اللہ رب العزت کا دیدار ممکن ہے، اور ممکن ہی نہیں بلکہ بعض صالحین کو، نیک مومنین کو اللہ کا دیدار دنیا میں نصیب بھی ہوا ہے، خواب میں دلی اور قلبی دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوگوں کو نصیب بھی ہوا ہے۔ لہٰذا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت کا دیدار 100 مرتبہ نصیب ہوا۔ سبحان اللہ، 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور ہمارے امام اعظم علیہ الرحمہ کو نصیب ہوا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے فضل عطا فرماتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ اپنے فضل کو عطا فرماتا ہے۔ اب جو آخرت میں، جنت میں جو دیدار ہوگا جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ بغیر کیفیت کے ہوگا، یعنی اس کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے نا، سمت سے پاک ہے، کیونکہ دیکھنے کے لیے جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز تھوڑا ہمارے فاصلے پر، نگاہ سے تھوڑا دور ہو۔ اگر بالکل آپ اپنی آنکھوں سے لگا لیے کوئی چیز کو نظر نہیں آئے گی، تو وہ تھوڑا سا فاصلے پر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہ کسی نہ کسی مکان، جگہ میں ہونا چاہیے اس چیز کو جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، کسی نہ کسی سمت میں ہونا چاہیے، دائیں بائیں آگے پیچھے جو بھی یہ سمت ہے، جہت ہے نا، شمال جنوب اور مشرق مغرب، کسی نہ کسی سمت میں ہونا چاہیے۔ تو اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، ہم نے بتایا جہت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر آخر ہم کیسے دیدار کریں؟
کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں دنیا میں یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا اس کا دیدار کس کیفیت سے ہوگا ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی اس کو، ہاں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ اس نے کہا ہے کہ مومنین کو، تمام جنتیوں کو میرا دیدار کرنا ہے، تو ہمارا اس پر ایمان ہے، یقین ہے، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنا دیدار کرا دے بغیر ان تمام چیزوں کے جو ہمارے لیے دنیا میں ضروری ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جو ہوگا بغیر کیفیت کے ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یعنی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کا احاطہ کر لیتے ہیں، پورا یہاں یہ اتنا لمبا ہے، اتنا چوڑا ہے، اتنا موٹا ہے، ہم سب چیز کو دیکھ لیتے ہیں نا، لیکن اللہ کے دیدار کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس کو نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا، یہ نہیں کر سکتی، بلکہ وہ خود نگاہوں کو احاطہ کیے ہوئے، وہ خود نگاہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احاطے میں، اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، لہٰذا نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کرے، جو چاہے وہ کرے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہاں جیسا چاہے کرے، جو چاہے کرے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر کوئی قابو نہیں ہے، یعنی کوئی اس کے اوپر نہیں ہے، کوئی کسی کو اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، سب کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کو اس پر قابو نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے روک سکتا ہے، جو ارادہ کرے اس سے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نوم آتی ہے، یعنی کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے اللہ کو، اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے، کیونکہ نیند، سونا اور اونگنا یہ انسانوں کے لیے ہے، یہ کیا ہے، ایک طریقے سے نیند کو کہا گیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ النوم نصف الموت، نیند کو آدھی موت ہے، اور اللہ رب العزت تو موت سے پاک ہے، وہ اس کے مشابہ چیز سے پاک ہے، اللہ رب العزت کو اونگ نہیں آتی نہ نیند آتی ہے، کیونکہ اس کے اندر غفلت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، کبھی بھی کسی چیز سے غافل نہیں ہوتا، تو نہ اس کو اونگ ہے نہ اس کے لیے نیند ہے، وہ تمام جہان کی حفاظت کرنے والا ہے، تمام جہان کی بولیے حفاظت کرنے والا ہے، لہٰذا نہ وہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، اور تمام عالم کا پالنے والا ہے، وہ تھکتا